بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة. آخرت کے معاملات، انسان کی وفات کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سلسلے کا آج ہمارا یہ دوسرا سبق 2 رمضان 1446 ہجری۔ کل کے سبق میں اختتام پر ہم نے کچھ دلائل پڑھے تھے کہ قبر کی آزمائش، قبر کا فتنہ ایک یقینی بات ہے۔ 2 دلائل کل میں نے پیش کیے۔ تیسری دلیل کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا: وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ۔ جہاں تک قبر کی آزمائش کا تعلق ہے تو لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ تم سے میرے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی تم آزمائے جاؤ گے۔ آگے یہ بات تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے کہ دفن ہونے والے لوگ کتنی قسم کے جی؟ 2 قسم کے۔ پہلی قسم ایمان والے، ان سے جب سوال ہوگا تو وہ ہر سوال کا صحیح جواب دیں گے۔ دوسری قسم بدبخت ظالم، جنہوں نے دنیا میں جانوروں جیسی بلکہ ان سے بھی بدتر زندگی گزاری، ان سے جب بھی سوال ہوگا تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا: ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ چوتھی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اس امت کو قبروں میں باقاعدہ آزمایا جائے گا۔ پانچویں دلیل صحیح بخاری میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ، میں بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں بخل یعنی کنجوسی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ جاؤں جہاں پر انسان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چھٹی دلیل
سن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث سے مبارکہ ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کو دفن کرتے تو فرماتے استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے اب دعا کرو۔ کب جی؟ بولو بولو، دفن کرنے کے بعد۔ یہ جنازے کے فوراً بعد سارے بھائی ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، ایک دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو، اس کے بعد پھر دعا کرو۔ اس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے۔ فرمایا دفن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ سے ثابت قدمی مانگو کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ تو یہ 6 دلائل ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد آزمائش ایک یقینی بات ہے۔ مناسب ہے کہ اسی حوالے سے 1-2 اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان اور اقامت کہنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ بات انشاءاللہ مزید آگے جا کر آئے گی۔ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، بدعت ہر 6 مہینے کے بعد نیا بچہ دیتی ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ درس کے بعد یہ سوال کریں کہ بچے کے کان میں اذان پھر کیوں دی جاتی ہے؟ بچے کے کان میں اذان کہنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں بچے کے کان میں اذان کہنے والی ہیں، ساری کی ساری حدیثوں کی سند میں ایک آدمی ہے جس کا نام عاصم بن عبید اللہ ہے، اور وہ راوی ضعیف ہے۔ صحیح حدیث سے بچے کے کان میں اذان کہنا بھی ثابت نہیں، کیونکہ اذان کا مقصد کیا ہے جی؟ لوگوں کو یہ بتانا کہ لوگوں کون سا وقت ہو چکا ہے؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ زلزلہ آ گیا اذان کہو، بارش نہیں ہو رہی اذان کہو، آندھی آ گئی اذان کہو، مردے کو دفن کر کے اذان کہو، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن قبر پر پڑھنا یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں۔ سرانے کی طرف کھڑے ہو کر یہ پڑھو، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر یہ پڑھو، اس بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اقرأوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس لیے کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر ہماری روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے علاوہ قرآن کی کلاس چلتی ہے، سبق چلتا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے استاد جی، پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کس قدر دور ہیں؟ تو قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا کہ بابا مرتا نہیں سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ لہذا قبر پر قرآن پڑھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں، لیکن جو چیز ثابت ہے وہ کیا ہے؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ تمہارے پاس اگر کوئی آدمی قریب المرگ ہے، اس کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہ بچ نہیں سکتا، تو اس کے پاس کثرت کے ساتھ کیا پڑھو؟ بولو بولو بولو، لا الہ الا اللہ۔ اور ذرا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے غور کیجئے، جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے ہونٹ، آپ کے دانت، آپ کا تالو استعمال نہیں ہوتا، صرف اور صرف زبان استعمال ہوتی ہے۔ اس پر بھی اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی ہے کہ کائنات کا سب سے آسان کلمہ جو پڑھنے والا ہے وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
مردہ کو یہ کہنا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوتا ہے، عین ممکن ہے اس عالم میں وہ پڑھنے سے انکار کر دے، جا میں نہیں پڑھتا، تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ جب ہم اس کے پاس پڑھیں گے تو وہ سن کر پڑھ لے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص دنیا سے جانے سے پہلے جس کی زبان سے آخری الفاظ کیا نکلے جی، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک بہت بڑے محدث، زندگی کے آخری سانس، استاد جی آخری مرحلہ ہے، ارد گرد شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس حدیث کو اس محدث نے خود روایت کیا۔ اب شاگرد ارد گرد جمع تھے، استاد جی کی حالت دیکھ رہے تھے۔ ایک شاگرد اٹھا، ان کا نام لے کر کہنے لگا حدثنی ابو حاتم الرازی، میں نے حدیث سنی اس استاد ابو حاتم الرازی سے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، یہ سند بیان کر رہا تھا۔ ادھر استاد جی کی حالت دیکھی، آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا، حدیث مکمل نہیں کر سکا۔ دوسرے نے بھی ایسا کیا، تیسرے نے بھی ایسا کیا، اخیر استاد جی نے یوں اشارہ کیا رک جاؤ، پھر اشارہ کیا میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو خود حدیث بیان کرنا شروع کر دی، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنے الفاظ کہے روح پرواز کر گئی۔ جو آخری دو لفظ ہے نا داخل الجنہ، وہ نہیں بول سکے، تو محدث کی زبان سے آخری لفظ کیا نکلے؟ اللہ تعالیٰ سب کو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرما دے۔ بات آگے چلاتے ہیں، یہ جو قبر کی آزمائش ہے جس پر ہم نے 6-7 دلائل دیے، ان کا تعلق صرف جسم کے ساتھ ہے یا صرف روح کے ساتھ ہے، یا کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے؟ ہم اس بحث میں بالکل نہیں پڑیں گے۔ جو صحیح بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ انسانی روح کا انسانی جسم کے ساتھ تعلق کتنی قسم کا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ یہاں پھر ایک سوال آ جاتا ہے کہ کیا یہ قبر کی آزمائش، قبر کا یہ فتنہ، اس کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے یا تمام امتوں کے ساتھ ہے، یا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ صحیح بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو قبر کی آزمائش ہے، قبر کا یہ فتنہ ہے، اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ہم سے سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور یہ سوال سب سے ہوگا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، کس دین کے پیچھے چلتے رہے؟ تیسرا سوال ہوگا ماذا تقول عن رجل الذي بعث فيكم، اس عظیم ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کی گئی؟ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ رب کائنات نے ہر دور میں
کوئی نہ کوئی نبی رسول تو مبعوث فرمایا، لہذا دنیا کی ہر امت سے اس کے نبی اور رسول کے بارے میں سوال ہوگا۔ باقی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نسبتاً ایک حدیث ہے جس کے راوی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے 14 یا 15 معرکوں میں حصہ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کو باقاعدہ بہت سارے معرکوں کا سپریم کمانڈر سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رب کائنات نے ان کے ہاتھوں بہت ساری فتوحات کروائیں، اور اس کے باوجود ان سے وارد شدہ احادیث کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، جن میں سے صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا دونوں میں 40 احادیث وارد ہیں، اور اتنے بڑے کمانڈر ہونے کے باوجود ان کی وفات بستر پر ہوئی 71 ہجری میں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم ان سے وارد شدہ وہ حدیث جس کا تعلق قبر کے فتنے، قبر کی آزمائش کے ساتھ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔